12 ربیع الاول ہے. کیا اسی دن حضور پاک جو تھے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر وصال بھی ان کا اسی تاریخ کو ہوا؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے حوالے سے جو تاریخ ولادت ہے نا، زیادہ تر جو تاریخ لکھنے والے ہیں، سیرت نگار ہیں، مستند نام جنہوں نے سیرت لکھی ہے، ان کے مطابق تو 12 ربیع الاول ولادت کا دن ہے. یعنی کہ 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، صبح کا وقت ہے جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اور اس سہانے منظر کی منظر کشی کس طرح کی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. کہ ولادت کی تاریخ مستند روایتوں کے مطابق 12 ہیں. کچھ حضرات 8 کہتے ہیں، کچھ 16 کے بھی قائل ہیں، لیکن اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہے، 12 ہو 16 ہو 8 ہو. مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آج ولادت ہے یا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مہینہ حضور کی آمد کا ہے، ہم نے اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں. قرآن پاک دیکھیں، پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد بیان کیے گئے. چونکہ ظاہر ہے آپ جب تشریف لا رہے ہیں، وہ دور نہیں ہے کہ ہزاروں سال کی عمریں ہوں گی، وہ دور نہیں ہے کہ سینکڑوں برس کی انسان کی زندگی بڑی مختصر، اور اس مختصر سے دورانیے میں آپ تشریف لائے اور اعلان نبوت کے بعد ظاہر زندگی صرف 23 برس کی، اور ایسا نظام دے کے جا رہے ہیں کہ قیامت کی صبح قائم ہو جائے گی اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے ان کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ملتی. ہم نے اس مہینے کے اندر اس چیز کو دیکھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کو دیکھنے ہیں. جو 8 کہتے ہیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہتے ہیں 16 کو پیدا ہوئے، لڑنے والی تو بات ہی نہیں نا. مطلب ہمیں پورا مہینہ ہی ہمیں ایسے گزارنا چاہیے. بالکل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی اس لیے کہ روٹھوں کو منایا جائے، لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں، فتنہ فساد کا خاتمہ کیا جائے. جو کہتا ہے جی 8 ہے ٹھیک ہے، ہم 8 کو بھی مناتے ہیں. جو کہتے ہیں 12 ہیں 12 کو بھی مناتے ہیں، 16 ہیں تو 16 کو بھی مناتے ہیں. اب یوں کر لیں 8 سے 16 تک تقریبات کا اہتمام رکھیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور سب کے ہاں درست بات ہے. دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا میں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تشریف لائے، آپ کے آنے کے یہ مقاصد تھے، ان مقاصد کو اجاگر کرنے کی بات ہے. اور ربیع الاول کا مہینہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیں اور 11 مہینوں میں خبر ہی کوئی نہ ہو. یہ سمجھ لیں ایک تجدید کا دور ہے، ایک تجدید کا وقت ہے. جیسے ہم مفاہمتی معاملات کرتے ہیں، یادداشت کے معاملات کرتے ہیں کہ ہم نے آپس میں کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، اب اس کی یادداشت کے دستخط کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، فلاں چیز سائن کر رہے ہیں. تو یہ مہینہ ہمیں تازہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے معاہدہ کر لیا. علامہ اقبال نے بات کہی، فارسی کا ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ چوں میں گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں. کہ اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. کہ ہم صرف اس بات کو سمجھیں کہ حضور سے ہم نے جو عہد کیا ہوا ہے وہ عہد کیا ہے. یہ مہینہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دی ہے، اب بندگی اللہ کی کرنی ہے، لیکن اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اطاعت جو ہے وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھی ہے. ہم نے مشعل راہ حضور کی ذات کو بنانا ہے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں. ہم اس جھگڑے میں نا، یہ مہینہ اس لیے نہیں کہ ہم مناظروں کا چیلنج شروع کر دیں، ہم لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، کسی کی محفل میں خود نہ جائیں، اپنی محفل میں آئے لوگوں کو اٹھا دیں کہ تو فرقہ واریت میں نہ پڑیں. اس چیز کا یہ مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ کس چیز کا ہے؟ یہ مہینہ اس چیز کا کہ وہ تشریف لائے ہیں کہ جن کی آمد پہ طلع البدر علینا پڑھا جا رہا ہے. کہ وہ تشریف لائے ہیں کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اللہ نے ساری ماؤں کو بیٹے عطا کی. کہ جب وہ تشریف لائے اس رات کے ستارے جو ہیں وہ نمایاں ہیں، اس رات کے معاملات نمایاں ہیں، جن کی ولادت پہ اتنا نور ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے ملک شام کے بازار دیکھ لیے، اتنا نور روشن ہو رہا ہے. تو ہم لڑائی جھگڑے کی نوست کی بجائے نور بانٹنا شروع کریں. نور کا مطلب صرف لائٹیں لگانا نہیں ہوتا، آسانیاں پیدا کرنا، کہ لوگوں کی مشکلات دور کرنا. یہ مہینہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے اور یہ مہینہ اس چکر کا نہیں ہے. یہ مہینہ، اچھا کچھ لوگ نا ہمارے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مہینہ لوگوں کو جلانے کا مہینہ ہے، آئیں جلاتے ہیں، انہیں جلاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو خوشی نہیں منا رہے انہیں جلاتے ہیں. انہیں جلانے کی بجائے انہیں خوشی پر قائل کیوں نہیں کرتے؟ وہ خوشی نہیں منا رہے تو آپ خود ان کے لیے خوشی کا سامان بنے. یہ مہینہ جلانے کا نہیں ہے.
یہ مہینہ حضور کی خوشی منانے کا ہے، آپ کی تشریف آوری کا، کیونکہ اللہ نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک نبی یا رسول نہیں بھیجے، بلکہ رحمت للعالمین بھیجے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، عالمین کے لیے رحمت ہیں، کہ ان کی رحمت کا حصہ تو ابلیس کو بھی ملا ہے، ان کی رحمت کا حصہ کل عالم کو ملا ہے۔ تو ان کے آمد پہ یہ بحث، لڑائی جھگڑے، یہ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ملنسار ہے ہی کوئی نہیں، محبتیں فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے نا تو آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں۔ تو یہ مہینہ کس لیے؟ کہ نرمی دکھانے کا مہینہ۔ مفتی صاحب، یہ تو ساری اب کی باتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں، ابھی ایک سوال اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب حضور پاک کی آمد ہوئی تھی، جب وہ پیدا ہوئے تھے، تو وہاں کے لوگوں کو تو علم نہیں ہوگا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کیا، مطلب کہ حضور پاک نے آگے چل کر کیا کچھ انسانیت کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے کرنا ہے۔ تو اس وقت اللہ کی جانب سے جو وہاں پر چیزیں ہوئی ہوں گی، وہ کیا کیا کرامات ہوئی تھیں ان کے پیدائش پر؟ دیکھیں جی، اللہ کی طرف سے جو قدرت کا ظہور ہو رہا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ پیدا جس سال آپ نے تشریف لانا ہے نا، اسی سال سب سے پہلے کعبے کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ کہ جب ہاتھیوں سے کعبے کے اوپر حملہ کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سال تشریف لا رہے ہیں، اور کعبے کی حفاظت کس سے کی جا رہی ہے؟ ابابیلوں سے کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کے لشکر کو شکست دی جا رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہر ہے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں، شکم اطہر میں تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میں جاتی ہوں تو جانور مجھے سلام کرتے ہیں، میں جس پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ اور دیکھیں نا، وہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت سے قبل معزز خواتین جو پہلے گزر چکی ہیں، حضرت آسیہ کا نام لیں، حضرت سیدہ مریم کا نام لیں، وہ معزز خواتین جو گزر چکی ہیں وہ آ رہی ہیں، انبیاء کرام آ رہے ہیں، خوش آمد مبارکباد پیش کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت آمنہ یہ نہیں کہتی کہ میرے بیٹے پیدا ہو گئے۔ تاریخ لکھنے والوں نے مستند کتابوں میں یہ بات درج ہے، عربی لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے نور کا ظہور ہوا، نور نکلا۔ اور تصور کریں نا، پیدا ہوتے ہی سر جو ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے، اور تصور کریں دنیا نے نہیں دیکھا کہ وہ بچے تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ہیں تو نبی آخر الزمان، کسی کو نہیں پتا، لیکن جو چیزیں لوگوں نے دیکھی وہ یہ ہیں کہ پیدائشی طور پہ مختون ہے، ختنہ ہوا ہوا، پیدائشی طور پہ ان چیزوں سے پاک ہیں جس میں دوسرے بچے جو ہیں مبتلا ہوتے ہیں، اور پیدائشی طور پہ زبان پہ اس وقت بھی ربی حبلی امتی کی صدا ہے۔ اور دیکھیں نا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے اہم چیز جو اس کی زندگی میں شامل کی جاتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اللہ نے نام کا کیسا انتخاب کیا کہ جو آج سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے جو نام رکھا وہ نام ہی محمد ہے۔ محمد کا معنی ہی کیا کہ بار بار جن کی تعریف کی جائے۔ اور دیکھیں نا کتنا پیارا اور کتنا میٹھا نام جو رکھا گیا، یہ حضور علیہ السلام، یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارے قرینے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ یہ ولادت جو ہے یہ کسی عام کی نہیں ہوئی۔ اور لوگوں نے دیکھا، اعلان نبوت تو 40 سال بعد ہو رہا ہے نا، لوگوں نے دیکھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بادل ان پر سایہ کس طرح کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں حضرت حلیمہ پر مہربانی کس طرح ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمر جس عمر میں بچہ دودھ پیتا ہے، اس عمر میں بھی وہ ان بچوں کا لحاظ کر رہے ہیں جنہوں نے بھی دودھ پینا ہے، ان کے لیے اپنا دودھ قربان کر رہے ہیں اس عمر کے اندر۔ دیکھیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں نا، معاشرہ سارا دیکھ رہا ہے کہ حضرت دائی حلیمہ کے نصیب جو ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ گزریں برکتیں ساری وہاں چلی جاتی ہیں، تو دنیا نے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل کو، اس دورانیے کو، اس کردار کو بنیاد بنایا۔